الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے پوچھا ہے اگر امام مقرر ہو اور وہ اپنی کسی مشغولی کی بنا پر تھوڑا لیٹ ہو گیا، یہاں تک کہ ابھی اقامت ہو رہی ہے، امام کی موجودگی میں کسی دوسرے بندے نے جماعت کروا دی، امام ان کے اس عمل پر ناراض ہے، اس صورتحال میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، امام قوم کا سردار ہوتا ہے، اس کا ادب احترام عزت مقتدیوں پر فرض ہے، لیکن جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں امام کو ملازم سمجھا جاتا ہے، اس پر ہمیں نظر ثانی کرنا ہوگی۔ امام بھی تو اسی مخلوق کا ایک فرد ہے، امام کے لیے بھی غمی خوشی ہے، اس نے بھی کہیں جانا آنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی معاملات ہیں، لہذا ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ امام کی موجودگی ہے لیکن کوئی دوسرا بندہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے جماعت کروا رہا ہے، جبکہ امام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمہم اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کی جلد نمبر 1 کے حصہ سوم میں امامت کے بیان میں مسئلہ نمبر 36 میں اس کو بیان فرمایا ہے، سب سے زیادہ حقدار امامت کا مقرر امام ہے، جس کو معین کیا گیا امامت کے لیے سب سے زیادہ حق وہ بندہ رکھتا ہے۔ اگر وہاں اس مقرر امام سے زیادہ علم والے موجود ہوں تب بھی امام ہی امامت کا حق رکھتا ہے، امام کے ہوتے ہوئے زیادہ علم والے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو جائے۔ جب حق ہی امام کا ہے اور امام کی موجودگی میں دوسرا بندہ نماز کیوں پڑھوا رہا ہے؟ اگر تو امام میں کوئی اس طرح کی خرابی ہے کہ وہ امامت کے لائق ہی نہیں ہے، یعنی وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، فاسق معلن ہے، تو پھر تو ایسے بندے کو امامت سے ہٹا دیا جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ شرعی عذر کی وجہ سے ایسے بندے پر ناراض ہوں اور وہ امام ہو تو اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں جاتی، یعنی ایسا بندہ جس میں اعلانیہ گناہ پائے جاتے ہیں اور لوگ ان گناہوں کی وجہ سے اس سے بیزار ہیں، تو ایسے بندے کو امامت نہیں کروانی چاہیے، اس کی اپنی نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں جاتی۔ لیکن اگر مقتدیوں کے دل میں کسی اور وجہ سے بغض بھرا ہوا ہے، آج تو چھوٹی چھوٹی باتیں
مقتدی اپنے دل میں رکھ کے امام سے حسد شروع کر دیتے ہیں کہ میں آیا ہوں، اس نے کھڑے ہو کے مجھ سے سلام نہیں لیا، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو پھر اس کی امامت صحیح ہے، اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا درست ہوگا، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہو شریعت کی تو پھر ایسے بندے کو امامت سے ہٹا دینا بہتر ہوگا۔ لیکن سوال میں اس طرح کی کوئی صورتحال بیان نہیں کی گئی۔ اگر امام امامت کے لائق ہے اور امام کی موجودگی میں دوسرے بندے نے جماعت کروائی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے جماعت کروا رہا ہے تو اس کو اور اس کی اقتدا کرنے والے سارے نمازیوں کو امام سے معافی مانگنی ہوگی، اس لیے کہ جو مقرر ہے وہ موجود ہے، حق اس کا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے بندے نے جماعت کیوں کروائی، اور یہ جو اس کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں نے اس کی اقتدا میں نماز کیوں پڑھی ہے؟ لہذا جو امام کا دل دکھا ہے، امام کو راضی کیا جائے، اور وہ نماز جو امام کے ہوتے ہوئے دوسرے بندے کے پیچھے ادا کی گئی اس کا اعادہ کیا جائے۔ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اس لیے کہ جس کا حق ہے اس کو ہٹا کے دوسرے بندے کو کھڑا کیا گیا ہے، لہذا امام کو راضی کیا جائے اور اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا جائے اور اس کی اقتدا میں نماز پڑھی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔